मैं थोड़ा सा इंजेक्शन मेहंदी से थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, ड्राइंग भी अच्छी थी और मुझे पैसे कमाने का शौक है। मैंने मॉडलिंग की है। ऑब्वियसली हैवी लगानी चाहिए। आपका इतना अच्छा दिन होता है, एक दिन आपका एक इतना खूबसूरत दिन होता है, तो आपको हैवी ही लगानी चाहिए, अपने शौक पूरे करने चाहिए आपको। चांद रात वाले दिन तो बहुत मसरूफियत होती है मेरी, बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है। सुबह 3-4 बजे तक मैं बिज़ी ही रहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कुर्बानी सिर्फ जानवरों की कुर्बानी नहीं होती, हमारी अना, हमारे जज्बात जो हम दूसरों से, ये सबसे बड़ी कुर्बानी इस चीज़ की होती है कि हमें अपनी नफ़रतों को ख़त्म करना चाहिए। जो हमारे रिश्तों में आजकल आ गई है, डिफरेंस आ गया, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में आप सबको खुशामदीद और ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब की ईद खुशियों से भरपूर होगी और आप सब गोश्त का मज़ा उठा रहे होंगे। कहीं बीफ कबाब बन रहा होगा तो कहीं मटन कढ़ाई, कहीं सीख कबाब तो कहीं बारबेक्यू। लेकिन इस सब के साथ साथ एक चीज़ ऐसी है जिसके बगैर लड़कियों की ईद अधूरी है, और वो है मेहंदी। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे हाथों पर भी बहुत खूबसूरत मेहंदी सजाई हुई है, और जिसने ये मेहंदी सजाई है वो मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। ना सिर्फ वो एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं बल्कि एक खूबसूरत मॉडल भी रह चुकी हैं। आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ और आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाना चाहती। अस्सलाम वालेकुम ईशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप ठीक हैं? ईशा, सबसे पहले आपको ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। ईशा, मुझे ये बताइएगा कि चांद रात पर तो आप बहुत मसरूफ़ होंगी, कितने हाथों पर मेहंदी सजा चुकी हैं आप? बिल्कुल, ऑब्वियसली चांद रात हमारी बड़ी मसरूफ़ गुजरती है, उसका अंदाज़ा आपको मेरे हाथों से हो रहा होगा कि मैंने खुद मेहंदी नहीं लगाई, तो चांद रात तो बहुत ही बिजी गुजरती है, बहुत बिजी। अच्छा, कितना रश कितना होता है चांद रात पर? बहुत रश होता है, बहुत रश भर जाता होगा पूरा पार्लर आपका? ऑब्वियसली बहुत रश होता है। और कोई अपॉइंटमेंट्स आप जो है ईद के दिन भी देती हैं? ईद के दिन भी बहुत एमरजेंसी में हो तो तब हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। अदरवाइज़ हम लोगों का ये होता है कि हम 3 दिन पहले जो है जितने भी ऑर्डर्स होते हैं हम अपनी बुकिंग्स क्लोज कर देते हैं। अच्छा, जैसे कि आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं तो आप किस किस तरह की मेहंदी लगा देती हैं? मैं हर तरह की, टर्किश मेहंदी, मंडेलाज, अरेबिक मेहंदी, हर तरह की मेहंदी। और आप मेहंदी कौन से इस्तेमाल करती हैं, इंजेक्शन या कोन या कोई और? मैं थोड़ा सा इंजेक्शन मेहंदी से थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि इंजेक्शन मेहंदी से मुझे थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, तो मेरी स्पीड भी जो है कोन पे ज़्यादा तेज़ है, तो मैं मोस्टली 80% अपने कस्टमर्स को कोन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो इंजेक्शन और कोन मेहंदी दोनों ही अच्छी मेहंदी लगती होगी, दोनों से ही, लेकिन इन दोनों में मेन फ़र्क क्या है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। इंजेक्शन मेहंदी में आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, ठीक है, उसके अलावा उसमें केमिकल्स बहुत तेज़ और हार्श किस्म के केमिकल्स होते हैं। कोन में भी केमिकल्स होते हैं बट इतने डेंजरस किस्म के नहीं होते। हमने इवन कि यहाँ तक देखा है कि हमने जिनको इंजेक्शन मेहंदी के केमिकल्स यूज़ करवाए हैं उनकी पूरी स्किन उतर जाती है उस केमिकल से, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ इंजेक्शन मेहंदी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ट्रेंड में आजकल क्या चल रहा है, इंजेक्शन मेहंदी का ट्रेंड है या कोन मेहंदी का? ट्रेंड तो कोन का ही है। इंजेक्शन का आया था बट वो जो साइड इफ़ेक्ट्स उसके हमने देखे और जो कस्टमर्स उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो अभी मुझे तो हम लोग तो क्योंकि ज़्यादातर कोन ही यूज़ करते हैं, तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी हमें यही प्रेफर करते हैं कि आप हमें कोन की ही सर्विसेज प्रोवाइड करें। अच्छा, कुछ कस्टमर्स जो होते होंगे बड़ा तंग भी करते होंगे कि नहीं? तंग तो करते हैं बीच बीच में, लेकिन उनको फिर आप कैसे डील करती हैं? देखिए, हमारी मेहनत बहुत है, बहुत बारीकी वाला काम है, बहुत हमें टाइम टेकिंग काम है, तो हमें उस तरह से पेइंग नहीं होती। जब आप एक इतनी मेहनत किसी को दे रहे हो और आपको उस तरह से फाइनेंशियली आपको उस तरह से ना वो किया जाए तो फिर तो होता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, मेहंदी लगाने का शौक कहाँ से आया? ड्राइंग अच्छी थी या फिर आपने कहा मेहंदी लगाना शुरू कर दिया? नहीं, ड्राइंग भी अच्छी थी और मुझे पैसे कमाने का शौक है। फाइनेंशियली बहुत मुझे शौक है कि मैं खुद इंडिपेंडेंट रहूँ, तो मुझे पैसे कमाने का शौक था, फिर शौक में शुरू किया काम और कमा रहे हैं वैसे। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि आप मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। जी, तो मॉडलिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने मॉडलिंग की है, 3 मंथ्स की है मैंने मॉडलिंग, और वो मेरी फील्ड नहीं थी। एक्सपीरियंस ऐसा अच्छा था और ऑफ़र्स भी काफ़ी थी, ड्रामास की ऑफ़र्स आई थी मुझे, बट मेरी वो फील्ड नहीं है, तो मैं फिर स्टेप ऑफ होगी वहाँ से। अच्छा, लेकिन आपको सपोर्ट किसने किया? क्योंकि आज जाहिर सी बात है मॉडलिंग आपने स्टार्ट करनी थी, डायरेक्ट तो नहीं गई होंगी, किसी ना किसी ने तो सपोर्ट किया होगा। ऑब्वियसली सपोर्ट थी मेरे पीछे, मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट थी, इज़ वेरी कोऑपरेटिव, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
تو انہیں کی تھی. وہ مجھے نہیں, وہ جس بھی چیز میں جس بھی فیلڈ میں جانا چاہوں وہ مجھے بہت زیادہ پش کرتے ہیں کہ آپ جاؤ, آپ کرو. میرے ہسبینڈ کی بہت سپورٹ تھی. اچھا مجھے بتائیے گا کہ مہندی کا جو رش ہوتا ہے پارلر میں, کیونکہ تھرو آؤٹ دا ایئر کوئی نہ کوئی شادی بھی آ جاتی ہے, عید پر زیادہ ہوتا ہے یا پھر جب شادی بیاہ کا سلسلہ چلتا ہے تب بہت زیادہ مہندیاں ہوتی ہیں؟ عید پر یس. نارمل ڈیز کے کمپیریزن میں عید پہ ہمارے پاس زیادہ رش ہوتا ہے. نارمل ڈیز میں یہی ہوتا ہے کہ کوئی فنکشن آ گیا مہینے میں ایک دفعہ آ گیا, لیکن عید پہ ہم نے جو ہوتا ہے ایک ہی دن میں ہم مطلب اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک ہی رات میں ہم نے 50 ہاتھ لگانے ہوتے ہیں. اچھا, تو عید پہ ہمارے پاس زیادہ. تو آپ نے اپنی کوئی لڑکیاں ٹرین کی ہوئی ہیں؟ لڑکیاں ہیں, 2-3 لڑکیاں ہیں میرے ساتھ, ہماری ٹیم ورک ہے پورا. کیونکہ ہوتا ہے نا جو پروفیشنل بندہ ہوتا ہے, کیونکہ بہت سارے کسٹمرز آتے ہیں تو وہ یہی پریفر کرتے ہیں کہ ہم آنر سے لگوائیں, ان کے ہاتھ کی مہندی بہت اچھی ہوگی, اور جو آپ کے سکھائے ہوئے انٹرنیز ہوتی ہیں ان کو اوائڈ کرتے ہیں کہ ایکچولی میرے جو کسٹمرز ہیں نا وہ بہت پہلے سے میرے کسٹمرز ہیں. مطلب مجھے 4.5 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. تو جو اسٹارٹ سے کسٹمرز ہیں وہ تو پھر مجھ سے ہی کام کرواتے ہیں, وہ تو میرے اسٹوڈنٹ سے بھی کام نہیں لیتے ہیں. وہ پھر اوبیسلی میں تھوڑا سا تنگ ہوتی ہوں اس چیز میں, لیکن ابھی جو نیو بن رہے ہیں میرے کسٹمرز ان کو میں پریفر کرتی ہوں کہ وہ میرے اسٹوڈنٹس کی طرف جائیں تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا بریک مل جائے. ہاں بالکل, کہ انسان بہت تھک جاتا ہے اتنے سارے لوگوں کو مہندی لگا کے. آپ خود کیا پریفر کرتی ہیں کہ کون سی مہندی ہونی چاہیے؟ میں تو یہی پریفر کرتی ہوں کہ ہربل اور کون والی مہندی یوز کریں. اچھا, انجیکشن مہندی کی طرف میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ وہ اچھی نہیں ہوتی یا آپ کو لگوانی نہیں چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی کیمیکل سے اگر آپ کو کوئی سیٹسفائڈ کرتا ہے کہ اس میں کیمیکل نہیں ہے تو آپ بالکل لگوائیں, بٹ میں پریفر کون کو ہی کرتی ہوں. اچھا, برائڈل مہندی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ برائڈل مہندی میں کچھ ہوتی ہیں نا برائڈس جو کہتی ہیں پورے ہاتھ ہونے چاہیے, تو اس پورے ہاتھوں کو کافی ٹائم لگ جاتا ہوگا کور کرنے میں, اور کچھ کہتی ہوں کہ بالکل سادی سی. تو اس میں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ویسے برائڈس کو کس ٹائپ کی مہندی لگانی چاہیے؟ برائڈس کو مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس جو زیادہ تر برائڈز آتی ہیں وہ تو ہیوی مہندی والی آتی ہیں کہ ہمیں مہندی ہیوی چاہیے, ہماری شادی ہے اور یہ اور وہ. تو میرا جو ٹائم اسپیڈ ہے میری, میں کم سے کم 1.5 گھنٹے میں ایک برائڈل کو ڈن کر دیتی ہوں. اوہ واو, تو انہیں اتنا ایشو بھی نہیں ہوتا, تو وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمیں ہیوی مہندی ہی چاہیے. اچھا, اور آپ کیا پریفر کرتی ہیں کہ ہیوی لگانی چاہیے یا نارمل سی یا چھوٹا سا ٹکا ہونا چاہیے؟ اوبیسلی ہیوی لگانی چاہیے. آپ کا اتنا اچھا دن ہوتا ہے, ایک دن آپ کا ایک اتنا خوبصورت دن ہوتا ہے, تو آپ کو ہیوی ہی لگانی چاہیے, اپنے شوق پورے کرنے چاہیے. اچھا عائشہ, مجھے یہ بتائیے گا کہ اوبیسلی آپ تو بہت بیزی ہوتی ہوں گی چاند رات پر, اور چونکہ عید کی تیاریاں بھی کرنی ہوتی ہیں, اور عید الاضحیٰ تو اسپیشلی جیسے مردوں کے لیے کافی جو ہے ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے اور مصروف گزرتی ہے ان کی عید, ایسے ہی خواتین کے لیے بھی ہوتی ہے. انہوں نے سارا گوشت سنبھالنا ہوتا ہے اوبیسلی, اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, تو آپ کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ چاند رات والے دن تو بہت مصروفیت ہوتی ہے میری, بہت زیادہ مصروفیت, کیونکہ صبح 3-4 بجے تک میں بزی ہی رہتی ہوں. لیکن صبح آپ کو جیسے پتہ ہے کہ قربانی تو ایک ہی سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے, تو وہ تو اوکیزن ہم مس نہیں کر سکتے, سو کے تو بالکل بھی مس نہیں کر سکتے. بالکل. تو قربانی مقصد ہی اسی چیز کا ہے کہ اپنے جذبات کو, اپنی انا کو قربان کرنے کا نام ہے. تو اٹھتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپنا آپ رہ جاتا ہے. دیکھیں میں نے آج عید والے دن بھی دوبارہ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ مہندی نہیں لگائی, اپنے کام رہ جاتے ہیں, اور گیسٹ آتے ہیں گھر میں سب. اوبیسلی میرا ایک بیٹا بھی ہے, اس کو بھی دیکھنا, پھر گوشت سنبھالنا, قربانی گھر کی ہوتی ہے, تو ہو جاتا ہے, مینیج کر لیتے ہیں. اچھا, جیسے کہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے تو وہ انٹرسٹ لیتا ہے کہ بھائی جانور آ چکا ہے تو میں اس کے پاس جاؤں, اس کو پیار کروں, اس کو چارہ ڈالوں, اس کو کھانا کھلاؤں, اس کا کیسا بیہیویئر ہوتا ہے جانوروں کے ساتھ؟ اوبیسلی وہ بہت خوش ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. اور ہماری جیسے کہ ہمارا کلچر ہے اسلام کا, اور ہمارا سارا سوسائٹی میں ہے کہ ہم پہلے سے ہی اپنے بچوں کو یہ چیز فیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں انہیں, اور وہ دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ اتنا پیار کیا جا رہا ہے ایک دن میں جانور سے, اتنا لایا جا رہا ہے, گھر میں لایا جا رہا ہے, اس کو سجایا جا رہا ہے, تو وہ بھی اس چیز کو بہت انجوائے کرتا ہے. اچھا, اور آپ کی نظر میں بڑی عید جو ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی نظر میں کیا لگتا ہے آپ کو کہ بڑی عید کو کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ میری نظر میں ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, بٹ ان مائی پوائنٹ آف ویو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قربانی صرف جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی, ہماری انا, ہمارے جذبات جو ہم دوسروں سے, یہ سب سے بڑی قربانی اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے. جو ہمارے رشتوں میں آج کل آ گئی ہے, ڈفرینس آ گیا, اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. جب ہم کسی جانور کو قربان کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی
اپنی انائیں بھی قربان کر دینی چاہیے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھانا یا کسی سے پہلے پہل کرنا دوستی میں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اچھا عائشہ، قربانی ظاہر سی بات ہے اس کے حصے ہوتے ہوں گے، اور ڈسٹریبیوشن جو ہے پھر وہ آپ لوگ کیسے کرتے ہیں؟ میری جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے گوشت کی وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، جیسے ہمارے اسلام میں یہ چیز ہے کہ 3 حصے ہوتے ہیں قربانی کے. میں تو ان لوگوں کے گھر میں گوشت بالکل نہیں بھجواتی جن لوگوں نے اپنی قربانیاں کی ہوتی ہیں. تو میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ان سفید پوش لوگوں تک گوشت پہنچاؤں جو پورا سال اس چیز کو نہیں کھا سکتے ہیں. اور قربانی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ اس چیز کو افورڈ نہیں کرتے، دیکھیں ہم جیسے لوگ مڈل کلاس لوگ یا جو بھی، ہم لوگ کھا لیتے ہیں، ہم لوگ گوشت ہمارے گھروں میں آتا رہتا ہے. لیکن وہ لوگ جو سالوں تک اس چیز کو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں اور جو مانگتے بھی نہیں ہیں، جن کو مانگنے میں بھی شرم آتی ہے، تو ان کے گھروں میں، غریبوں کے، ناداروں کے گھروں میں اس چیز کو پہنچایا جائے، اور یہ ان کا حق ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. اچھا عائشہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ اسپیشلی بقرہ عید پر تو کافی جو ہے کچرا مچ جاتا ہے سڑکوں پر اور کافی اور بھی جگہوں پر، تو صفائی کا کس طرح سے آپ کے نظر میں آپ کے سب کوشچن میں یہ سب سے زیادہ اہم کوشچن تھا، اور بہت اچھا کوشچن ہے کہ ہماری عوام میں اب بھی جو ہماری یوتھ ہے اتنی پڑھی لکھی اور اویئرنیس جو ہمارے بیچ میں اب آ چکی ہے، لیکن پھر بھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ عید پر گندگی اور جو بھی سامان ہوتا ہے جانور کا وہ لوگ سڑک کے کناروں پر پھینک کے چلے جاتے ہیں. یہ چیز بہت غلط ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ ویسے بھی تو ٹریولنگ کرتے ہی ہیں، ویسے بھی یہاں وہاں جاتے ہیں، تو ہمیں یہی چاہیے کہ ہم لوگ جو بھی سامان ہوتا ہے اس کو اٹھا کے، ہماری حکومت نے جگہ جگہ ڈسٹ بنس لگائے ہوئے، ہم ان میں پھینکیں، نہیں تو ہم کسی بھی مٹی میں دفنا دیں اس چیز کو. اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے. اگر ہم قربانی کر رہے ہیں اور ہم صفائی کا خیال نہیں کر رہے، اپنے ماحول کو گندا کریں، تو وہ ہمارے لیے ٹاکسک ہے، ہماری جنریشن کے لیے ٹاکسک ہے. بالکل. اور ہماری یوتھ کو بالکل اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا عائشہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اور ناظرین، پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے. جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ہماری یوتھ کو اور ہمارے تمام پاکستانیوں کو ایک اچھا سا میسج دے کر جائیں. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عید پر، بڑی عید قربانی کی عید ہوتی ہے، سنت ابراہیمی ہے. تو آپ لوگ پلیز، جو لوگ اس چیز سے محروم ہیں، جو لوگ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے ہیں یا جو لوگ افورڈ نہیں کرتے ہیں، پلیز ان کو ڈھونڈیں، ان کے گھروں میں جائیں اور ان کو دیں. اپنے فریزرز بھرنے سے بہتر ہے کہ ان لوگوں کو وہ چیز دیں جو آپ کو دعائیں دیں، اور وہ لوگ اس چیز سے محروم نہ رہیں، اور آپ کو بھی وہ دعائیں جو ہیں وہ آخرت میں کام آئیں. اور صفائی کا بہت خیال رکھیں پلیز، جگہ جگہ پہ یہ گندگی مت پھیلائیں. ہمارے ماحول کے لیے، ہمارے انوائرمنٹ کے لیے یہ چیز بہت بری ہے. عائشہ، بہت اچھا میسج دیا آپ نے، اور میں بھی ایگری کرتی ہوں آپ کے اس میسج سے. بہت خوبصورت اور اچھا پروگرام ہمارا گیا ہے. ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا. DTV NN اور دیسی ٹی وی USA کی جانب سے ایک بار پھر آپ سب کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں.